جب ہم اور آپ مسجد میں داخل ہوں تو مسجد میں داخل ہونے کے وقت درود اور سلام پڑھنی چاہیے۔ یہ ایسی سنت ہے جس کو ہم نے اور آپ نے چھوڑ دیا، جیسا کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث سے کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب مسجد میں داخل ہوتے تب بھی درود اور سلام پڑھتے، اور جب نکلتے تب بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم درود اور سلام پڑھا کرتے تھے۔ درود اور سلام ہمیں کب کب پڑھنی ہے، اس میں سے کچھ باتوں کا تذکرہ آپ نے پچھلے خطبہ جمعہ کے اندر سنا تھا کہ جب ایک انسان کسی مجلس کے اندر بیٹھا ہو تو اٹھنے سے پہلے درود اور سلام ضرور پڑھنی چاہیے، اور اگر نہیں پڑھے گا تو کل قیامت کے دن بہت پچھتائے گا۔ اور جو لوگ درود اور سلام پڑھے بغیر مجلس سے اٹھ جاتے ہیں تو گویا کہ ایسے لوگ بدبودار سڑی لاش کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے۔ تو مجلس کے اندر بھی درود اور سلام پڑھنی چاہیے۔ اسی طرح سے جب ایک انسان دعا مانگ رہا ہو تو دعا مانگنے کے وقت میں بھی درود اور سلام پڑھنی چاہیے۔ اگر آپ کو اپنی ہر جائز دعا کو قبول کرانا ہے تو درود اور سلام کو ضرور پڑھا کیجیے۔ یہ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وعدہ ہے کہ ایسے انسان کی ضرور دعا قبول کی جاتی ہے۔ اسی طرح سے ہر غم اور پریشانی کے وقت میں درود شریف پڑھنی چاہیے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر تم درود شریف زیادہ پڑھو گے تو تمہارے سارے غم ختم ہو جائیں گے۔ اسی طرح سے اگر کوئی انسان درود شریف کو پڑھنا چاہتا ہے اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شفاعت کا حقدار بننا چاہتا ہے تو وہ انسان صبح میں 10 مرتبہ اور شام میں 10 مرتبہ، یہ سب درود شریف پڑھنے کے مقامات ہیں۔ وہ انسان صبح میں 10 مرتبہ اور شام میں 10 مرتبہ درود شریف کا اہتمام کرے، جیسا کہ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی انسان صبح میں 10 مرتبہ شام میں 10 مرتبہ اگر درود اور سلام پڑھے گا، درود شریف پڑھے گا تو اسے میری شفاعت ضرور نصیب ہوگی۔ اسی طرح سے اگر کوئی انسان درود شریف پڑھنا چاہتا تو آج جمعہ کا دن، اس بارے میں میں نے آپ کو پچھلے خطبہ جمعہ کے اندر بھی حدیث سنائی تھی حضرت اوس بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جمعہ کے دن کثرت سے زیادہ میرے اوپر درود اور سلام پیش کیا کرو، پڑھا کرو، اس لیے کہ تمہارا درود اور سلام میرے اوپر پیش کیا جاتا ہے۔ درود اور سلام کب کب پڑھنا چاہیے، اس کا ایک موقع جو ہے قنوت وتر کی دعا ہے۔ جب ہمارا اللہم اہدنی فیمن ہدیت پڑھتے نہیں تو آخر میں درود شریف بھی پڑھنی چاہیے، یاد رکھ لیجئے۔ اسی طرح سے جب کوئی انسان محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سنے، بولے بھائی صلی اللہ علیہ وسلم، تو جیسے ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام سنے فوراً وہ انسان آپ کے اوپر درود شریف پڑھے، ورنہ اس انسان کو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بد دعا لگ جائے گی، اس لیے ہوشیار رہیے۔ اسی طرح سے میرے بھائیوں، درود شریف پڑھنے کا جو مقام ہے وہ یہ ہے کہ ہر اذان کے بعد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ اذان کے بعد تم جو ہے درود شریف پڑھو، تو لوگ اذان سے پہلے پڑھتے ہیں۔ یہ دیکھیے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مخالفت دیکھیے، اور